حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو 5 عظیم راتیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے۔ وہ عظیم رات جس رات کا مقام اللہ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگاروں کو بخش دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شب برات وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت و ریاضت میں وہ رات ہم گزار دیں۔ عبادت کرنے والے، رات میں جاگنے والے، شب بیداری کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم کون سی نماز پڑھیں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس رات کو آپ سے جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں آپ ان نمازوں کو ادا فرمائیں، جسے آپ قضائے عمری کہتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان راتوں میں جو نمازیں آپ سے قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ خیال آپ کے دل میں گزرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کی نمازیں تو بہت قضا ہیں، کتنی قضا نماز آپ ادا کریں گے ایک رات میں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ ذہن دیتا ہے کہ سو جاؤ۔ تو سونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس رات آپ سے جو ہو سکے آپ عبادت کریں۔ قرآن پڑھنا جانتے ہیں آپ، تو اس رات کو آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ قرآن کو آپ فقط دیکھیں، قرآن کے حروف کو دیکھیں، قرآن کے حرکات کو دیکھیں، قرآن کے سکونات کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن چھونے پہ بھی ثواب رکھا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی ثواب رکھا ہے، اور قرآن کو بوسہ لینے میں بھی ثواب رکھا ہے، قرآن پڑھنے میں بھی ثواب رکھا ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم دیکھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، قرآن چھونے کا ثواب مل جائے گا، قرآن کو چومنے کا اللہ ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس رات کو کم سے کم آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، قرآن کے حروف کو دیکھیں، قرآن کے حرکات کو دیکھیں، قرآن کے لفظوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ضرور آپ پر ظاہر ہوگا کہ جب آپ قرآن کے حروف کو دیکھیں گے، قرآن کے حرکات کو دیکھیں گے، قرآن کے سکونات کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے قلب میں قرآن کی تعلیم کا ایک نیا امنگ پیدا ہوگا۔ آپ کا بھی دل چاہے گا کہ میں بھی قرآن پڑھوں۔ اور جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آنے والی رات شب برات بڑی عظیم رات ہے، آپ اس رات کو جو آپ سے بن سکے نوافل پڑھیں، جو آپ سے بن سکے اگر قضا نمازیں ہیں تو آپ قضا نمازوں کو ادا فرمائیں، اور اس رات کو آپ عبادت میں گزار دیں، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ صاحب مجالس اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں نزہۃ المجالس میں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ اللہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک پیڑ پہ نظر پڑی، بڑا خوبصورت تھا، تعجب کا اظہار فرمایا۔ جبرائیل امین نے پوچھ لیا آپ اس سے بھی تعجب کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا ایک پتھر پہ اشارہ فرمایا، ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، پتھر کو دیکھا بڑا خوبصورت تھا، تعجب میں پڑ گئے،
پھر حکم خداوندی پتھر پھٹ گیا، شق ہو گیا، ایک بزرگ ظاہر ہوا، اور اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اور اس بزرگ کے ہاتھ میں ایک شاخ بھی ہے، یعنی ایک پیڑ بھی ہے جس میں پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ نثار اللہ نے پوچھ لیا ہے بزرگ کتنے دنوں سے یہاں پہ؟ کہا 400 سال ہو گئے۔ کہا بھوک لگتی کیا کرتے ہو؟ کہا جو بھی کھانے کا دل چاہتا ہے میں اس پیڑ کی طرف دیکھتا ہوں، دل میں باتیں آتی ہیں، اللہ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اسی کو وہ کھا لیتا ہے، قربان جائیے۔ اور 400 سال سے اللہ کی عبادت میں ہے۔ بڑا تعجب تھا، حضرت بڑے تعجب میں تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے پوچھ لیا آپ تعجب میں؟ کہا اس سے بھی تعجب کی چیز، تعجب کی بات آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کہا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جس رات کا نام شب برات ہے۔ اگر ان کی امت وہ رات عبادت میں گزار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو 400 سالہ جو ان کی عبادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر امت مصطفیٰ کو ایک رات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ شب برات کی رات اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس رات کو سو کر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سربا سجود قرآن کی تلاوت ورد و وظائف کے ذریعے سے اس رات کو ہم گزار دیں، صرف کر دیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس رات کی عظمت سے آگاہ فرمائے، اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے درمیان سے ہر طرح کے بغض و کینہ کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔